اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری ایپیسوڈ نمبر 1 ہے قرآن پاک کی۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں گے، تو میری آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بالکل آخر تک دیکھنا ہے۔ اس میں آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گا اور انشاءاللہ مجھے بھی سیکھنے کو ملے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ساتھ دیں گے اس سیشن میں، اور قرآن پاک کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں بھرپور اس ویڈیو میں ساتھ دیں گے، اور اس ویڈیو کو بالکل آخر تک دیکھیں گے۔ تو چلیے آج کے اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں بنا ٹائم ضائع کیے۔ تو لیکن آپ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو قرآن پاک کا نالج ملتا رہے، اور ہم قرآن پاک کو انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دونوں جہاں میں قرآن پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری خیر فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا صدق الله العظيم۔ یہ تھی سورۃ النبأ 30واں پارہ عما یتساءلون۔ تو میں نے اس کی چند آیات پڑھی ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عما یتساءلون، یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں، عن النبأ العظیم، بڑی خبر کی، الذی هم فیہ مختلفون، جس میں وہ کئی راہ میں ہیں، کلا سیعلمون، ہاں اب جان جائیں گے، ثم کلا سیعلمون، کیا پھر ہاں جان جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ آپس میں کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں، آپس میں کس چیز کی بحث کر رہے ہیں؟ بڑی خبر کی۔ وہ کون سی بڑی خبر اللہ تعالیٰ آگے بتائے گا، جس میں وہ کئی راہ میں ہیں۔ کئی راہ میں مراد کئی لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ ہاں اب جان جائیں گے، کیا پھر ہاں جان جائیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کا بچھونا نہ کیا؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ یہ جو لوگ سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور ان سے بتائیے، ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنائی، زمین میں فصلیں اگائیں، زمین میں پھل پھول پودے سبزیاں درخت تمہارے لیے سب کچھ اگایا اور تمہارے رہنے کی جگہ بنائی۔ آگے اللہ فرماتا ہے والجبال اوتادا، واو کا مطلب یہاں پہ تھا، واو دو چیز کے لیے یوز ہوتا ہے، ایک قسم کے لیے یوز ہوتا ہے اور ایک واو یہاں پہ اور کے لیے، لیکن یہاں پر جو واو یوز ہوا ہے والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میکھے سے مراد ایسے جیسے کوئی کیل ٹھونک دیتا ہے کہ جگہ کے اوپر۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا نا، تو زمین کا جو بیلنس تھا نا وہ ان بیلنس ہوتی رہتی تھی، مطلب یہ کامتی تھی یہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جگہ جگہ پر پہاڑ لگا دیا، اس کو وزن ڈالا اور یہ زمین پہ ٹھہر گئی۔ اس پہ پہلے بہت زلزلے آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب اس پہ پہاڑ لگائے تو یہ زمین ٹھہر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے پہاڑوں کو میکھے بنا دیا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور کیا کیا، اور تمہیں جوڑے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ چرند ہو، خواہ وہ پرندے ہوں، پودے ہوں، کوئی بھی چیز ہو، آپ ریسرچ کریں،
آپ اس کو غور و فکر کریں تو آپ کو ہر چیز کے جوڑے نظر آئیں گے، نر اور مادہ، اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے آگے نسلیں پیدا کی، آگے جنریشن کو چلایا۔ تو اللہ فرماتا ہے اور تمہیں جوڑے بنایا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو آرام کیا۔ اب انسان سارا دن تھک جاتا ہے، انسان سارا دن کام کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے پیسے کماتا ہے، اپنے گھر کے لیے پیسے کماتا ہے، اپنی ضروریات کے لیے محنت کرتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، ہر کوئی کرتا ہے، دنیا کا ہر شخص کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی تو ماشاءاللہ محنت کیے بنا ہی پتہ نہیں کتنا پیسے کما لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کے پیسے سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ سارا دن کام کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی، ہم تھک جاتے ہیں، شام کو ہم گرنے والے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے گھر آتے کھانا کھاتے ہیں، توانائی لیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہم آرام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کیا۔ جب ہم دیکھیں نا، ہم جب سوتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب ہم سوتے ہیں، جتنا مرضی ہم تھکے ہوں، جتنی مرضی ہماری ٹانگوں میں درد ہو، جتنا مرضی ہمارا دماغ تھکا ہو، کچھ بھی ہو، تو ہم جب سوتے ہیں، ہم جب نیند کرتے ہیں تو ہمیں آرام سے مل جاتا ہے۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں پھر دوبارہ وہی سے انرجی بحال ہو جاتی ہے، وہی سے طاقت، وہی سے ہمارے اندر جو قوت وہ آ جاتی ہے، ہم ناشتہ کرتے ہیں، دوبارہ اپنے کام کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اور تمہاری نیند کو آرام کیا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردہ پوش کیا۔ رات جو ہوتی ہے وہ پردہ ڈالنے والی ہوتی ہے۔ رات میں انسان کی دیکھیں نا، اب اگر آپ کبھی جنگل میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، یہاں پہ تو پھر لائٹیں ہوتی ہیں نا، وہاں پہ کچھ نظر نہیں آئے گا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا اور چھپا لیا۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا۔ دن کو کیا کیا؟ روزگار کے لیے بنایا۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دن کو بنایا، سورج کو نکالا، سورج کی کرنوں کو نکالا، سورج کی کرنوں کے ساتھ تم چل پڑتے ہو ابھی روزگار کی طرف، اپنی دکانوں کی طرف، اپنے کاروبار، اپنی انڈسٹری، اپنے اسکول، اپنے کالجز، جہاں جہاں میں جو کام کرتا ہے وہاں کی طرف چل پڑتے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے دن کو ہم نے روزگار بنایا، یعنی کہ دن میں روزی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، رات کو ہمیں آرام کرنا چاہیے اور دن میں ہمیں کمانا چاہیے، لیکن یہاں پہ تو الٹ سسٹم ہو گیا، صبح کو سوتے ہیں، راتوں کو کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے رات کو تمہارے لیے کیا بنایا، آرام بنایا، نیند کو تمہارے لیے آرام بنایا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا۔